بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں کالج سے واپس آئی تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھیلتے بچے اور دھوپ کے آخری ذرے جیسے روز کے مناظر تھے، بس کچھ بھی خاص نہیں۔ لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی وہی مخصوص آواز سنائی دی، سلائی مشین کی آواز، وہی جو برسوں سے میرے لیے معمول بن چکی تھی۔ میں چپ چاپ اندر داخل ہوئی، بیگ صوفے پر رکھا اور دبے پاؤں کمرے میں گئی جہاں اماں ہمیشہ بیٹھی ہوتی تھیں۔ آج بھی وہی منظر تھا، وہ فرش پر بیٹھی، سامنے پھیلے کپڑے، سروں پر رکھا دوپٹہ اور ہاتھ مسلسل سلائی مشین کے ہینڈل پر چلتے ہوئے۔ ان کے پہلو میں دھاگوں کا ڈبہ رکھا تھا جس میں کئی رنگوں کے دھاگے جیسے کہانی سنا رہے ہوں۔ میں نے ان کے پیچھے جا کر آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گرد ڈال دیے۔ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ امی، ہر وقت یہی کپڑے، یہی مشین؟ میں نے ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ابا کی پینشن آتی ہے، گزارا تو ہو جاتا ہے، پھر کیوں اتنی محنت؟ انہوں نے سلائی روکی، گردن موڑی اور میری طرف ایسے دیکھا جیسے سب کچھ جانتی ہوں لیکن پھر بھی پوچھ رہی ہوں۔ یہ سب تمہارے لیے شہزادی، انہوں نے نرمی سے کہا، تمہاری شادی کے لیے، جہیز کے لیے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں تھکن کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے لب ہل رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ کھانس بھی رہی تھیں، وہ پرانی سی کھانسی جب ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ امی، چھوڑ دیں یہ سب، آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑا لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ نہیں بیٹا، ابھی بہت کچھ جمع کرنا ہے، ویسے بھی، انہوں نے ایک لمحے کو رک کر کہا، ویسے بھی کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں، 20-25 لاکھ تو ہو ہی گئے ہوں گے بینک میں۔ میں حیران رہ گئی، کبھی انہوں نے میرے سامنے یہ بات نہیں کی تھی۔ یہ سن کر دل جیسے کانپ سا گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اتنے؟ اکیلے؟ کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، برسوں کی محنت ہے، کسی کو نہیں بتایا، بس تمہارے لیے۔ میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ امی، آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی، کون کرے گا اگر ماں نہ کرے؟ ان کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ جیسی ماں سب کو نہیں ملتی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تو کیا ہوا اگر ابا کی پینشن ہے، گھر ہے، پر اچھے رشتے والے، وہ تو سب دیکھتے ہیں، سادگی نہیں دیکھتے، زیور، فریج، ٹی وی، بیڈ، سب چاہیے۔ اور تم تو میری شہزادی ہو، تمہاری شادی شہزادیوں کی طرح ہوگی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی، شاید وہ کسی ایسے خواب کو حقیقت میں دیکھ رہی تھی جو بھی میرے لیے بہت دور تھا۔ میں ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی، وہ میرے بال سہلاتی رہی۔ سلائی مشین خاموش ہو چکی تھی، پر کمرے میں جو سکون تھا وہ ان مشین کی آواز سے کہیں زیادہ گہرا اور پیارا تھا۔ امی، اگر کبھی کچھ نہ ہوا تو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، میں نے جو سوچا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ کھانسی پھر سے شروع ہوئی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے لگی تو میں نے جلدی سے گلاس تھما دیا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ پرانی کھانسی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مند نہ ہوا کرو۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی پتلی سی ہڈیوں پر کپڑوں کا ڈھیلا سا جوڑا، ہاتھوں میں سلائی کے نشان اور آنکھوں میں بس ایک ہی خواب، میری خوشی کا۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں کالج گئی تھی۔ واپس آئی تو اماں حسب عادت مشین پر نہیں تھیں بلکہ باورچی خانے میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی دکھائی دی۔ آج بڑی خوش لگ رہی ہو امی، میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور آہستہ سے بولی، آج رشتے والی آئی تھی، ایک لڑکے والوں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے، انہیں تم پسند آئی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ نے میری تصویر کب دی؟ کبھی تو کچھ خود بھی کرنا ہوتا ہے ماں کو، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، لیکن کچھ دن پہلے رشتے والی کو تمہاری تصویر دے دی تھی، اس نے کل شام کو لڑکے والوں کو دکھائی۔ کیسے لوگ ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے تھوڑا جوش میں آ کر پوچھا۔ لڑکا پرائیویٹ کمپنی میں انجینئر ہے، گھر بھی ان کا اپنا ہے، بس کل آ کر تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ بتا دیتی تو تم پریشان ہو جاتی، میں چاہتی تھی سب کچھ خاموشی سے ہو، بغیر کسی دباؤ کے۔ میں خاموش ہو گئی، اندر کہیں نہ کہیں ایک امید نے سر اٹھایا اور ساتھ ہی خوف بھی جاگا۔
जैसे ये सब कुछ अचानक हो रहा था। अगली सुबह अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा तुम आज जल्दी आ जाना, कल वाले रिश्ते वालों ने फ़ोन किया है, आना चाहते हैं। मैंने शाम का वक्त दे दिया है। मैंने इस बात में सर हिलाया। कॉलेज से आते वक्त मेरे कदम ज़रा तेज़ थे, दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुई तो अम्मा बरामदे में बैठी थी। उनके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर मामूल से ज़्यादा थकन। अम्मी, सब ठीक है ना? मैंने बैग रखकर उनके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, बस ज़रा थकन हो गई है। तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आप आराम करें, चाय मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी। उन्होंने ज़बरदस्ती उठना चाहा, लेकिन जैसी खड़ी हुई उनका तवाज़ुन बिगड़ गया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ी। अम्मी, वो मेरे बाजू पर हाथ रख कर रुक गई। फिर एक लम्हे को उनकी आंखें बंद हो गईं। चेहरा जर्द हो रहा था। अम्मी, क्या हुआ? मैंने उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा दिया। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की पर आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक वो मेरी बाहों में ढेर हो गई। अम्मी, अम्मी, आंखें खोले। मेरा दिल हलक में आ गया था। मैंने पास पड़े मोबाइल से फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल लेकर गई। पूरे रास्ते में दिल दुआओं से भरा रहा। उनका सर मेरी गोद में था और मैं सिर्फ यही कह रही थी, कुछ नहीं होगा अम्मी, आप मजबूत हैं, आप मेरी अम्मी हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जो सुना वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। हम माजरत ख्वाह हैं, आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। लफ्ज़ों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कुछ समझ ना आया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई, बिल्कुल खाली। अस्पताल की रोशनी जैसे आंखों में चुभने लगी। कमरा, डॉक्टर, नर्सें सब एक धुन में बदल गए। मुझे याद है, अम्मा का सर्द हाथ मेरी उंगलियों में था और मैं सिर्फ उनकी आंखों को देख रही थी। बंद आंखें जिनमें वो सब ख्वाब थे, मेरी शादी के, मेरे मुस्तकबिल के, और वो सब पलकों के पीछे दफन हो चुके थे। रिश्ते वाले नहीं आए थे, न वो दिन रहा न वो शाम, बस ये खामोशी रह गई थी। अम्मी की मैयत जब घर लाई गई तो मोहल्ले की औरतें बैन कर रही थीं, कुछ कह रही थीं। कैसी नेक औरत थी, सारी जिंदगी बेटी के लिए जीती रही। मैं बस खामोश बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद सदमा इतना गहरा था कि आंसू भी छुप गए थे। बस एक खला था, ऐसा जैसे किसी ने मेरी ज़मीन खींच ली हो। कफन, नमाज जनाजा, दफन, सब कुछ एक धुन में गुजरा। मैं हर लम्हा बस ये सोचती रही कि कल वो मेरे लिए चाय बना रही थी और आज कब्र में है। रिश्ते वाले ने बाद में फ़ोन किया था, मैंने नहीं उठाया। क्या कहती कि जिनके लिए सब कुछ जमा किया गया था वो अब नहीं रही, कि अब मेरे पास माँ है ना ख्वाब। अम्मी के जाने के बाद पूरा घर जैसे खामोश हो गया था। दीवारों से उनकी आवाज़ें आती थीं, कमरों में उनकी महक बाकी थी और मैं बस जैसे किसी खाली खौल में रह गई थी। चुपचाप दिन गुजरते रहे। मोहल्ले की चंद औरतें आती जाती, पर कोई ऐसी नहीं थी जो अम्मा की कमी पूरी कर सके। तीसरे दिन मेरी फुप्पो आई, आंखें सूजी हुई, साथ में मेरा फुप्पा भी था। घर में दाखिल होते ही फुप्पो मेरे गले लगकर रोने लगी। ओ मेरी बच्ची, तेरी माँ तो सब कुछ तेरे लिए कर गई, पर तुझे अकेला छोड़ गई। अब तो हमारे सिवा तेरा कोई नहीं। मैं खामोश खड़ी रही, ना इनकार कर सकी ना कबूल। बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अब जिंदगी कहाँ ले जाएगी। फुप्पो ने कमरे का एक चक्कर लगाया, फिर बोली, ये घर भी अब वीरान हो गया है, तन्हा लड़की कैसे यहाँ रहेगी, दुनिया क्या कहेगी। मैं कुछ बोलने वाली थी कि फुप्पो ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी फुप्पो भी यही चाहती, अकेले तो तुम संभल नहीं पाओगी। शायद वो सही कह रहे थे, शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन फुप्पो मुझे अपने घर ले आई। सादा सा मोहल्ला, छोटा सा घर, लेकिन वक्ती तौर पर मुझे एक छत मिल गई थी। शुरू के दिन अजीब गुजरे। फुप्पो मुझे हर वक्त गले लगाकर कहती, तुम हमारी बेटी जैसी हो, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं हर रात अम्मा की तस्वीर देखकर सोती और दिल ही दिल में उनसे कहती, अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, लेकिन मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ। एक शाम जब सब खाना खा चुके थे, फुप्पो बर्तन समेट रही थी और मैं किचन में उनकी मदद कर रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कुछ पैसे वगैरह छोड़ गई थी? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ फुप्पो, अम्मा ने बताया था कि तकरीबन 25 लाख रुपए बैंक में जमा है।
وہ سب میری شادی کے لیے رکھے تھے۔ پھپھو کے ہاتھ تھم گئے، برتن وہیں چھوڑ کر مڑی اور مجھ سے کہا، اتنی بڑی رقم؟ تمہیں پتہ ہے یہ رقم تو کسی کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، اماں بہت محنت کرتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی اچھی جگہ ہو۔ پھپھو کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، کل بینک چلتے ہیں، ان پیسوں کا بندوبست کر لیتے ہیں تاکہ وقت پر کام آئے۔ تمہیں رشتے کے لیے بھی تو کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ میرے دل میں ہلکا سا کھٹکا ہوا، پر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ سوچا پھپھو بڑی ہیں، ان پر بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن ہم بینک گئے۔ میرے پاس اماں کا پاس بک اور شناختی کارڈ تھا۔ بینک کے عملے نے شناخت کی تصدیق کے بعد تمام رقم نکلوا دی۔ مجھے اکاؤنٹ کھلوانے کا کہا گیا، لیکن پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، یہ سب میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، ہم گھر جا کر سب سنبھال لیں گے۔ میں تھوڑا ہچکچائی، لیکن انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو تم اب اکیلی ہو، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ میں تمہاری بڑی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ میں نے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ فارم پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا، یہ میرے باپ کی بہن ہے، کچھ غلط تو نہیں کریں گی۔ گھر آ کر پھپھو نے خاص اہتمام سے چائے بنائی، مجھے سامنے بٹھایا اور بولی، اب ہم تمہاری شادی کی مکمل تیاری کریں گے۔ تمہاری خالہ کی آخری خواہش تھی کہ تمہیں اچھے گھر میں رخصت کرے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کا شکریہ ادا کیا، لیکن دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ پھپھو کے لہجے میں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، جیسے وہ زیادہ رسمی ہو گئی ہوں۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ پھپھو کے گھر میں میری موجودگی اب روزمرہ کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح ناشتہ، دوپہر میں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور شام کو خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا۔ دل کئی بار بے چین ہوتا، لیکن حالات نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک شام جب ہم سب بیٹھے کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے، پھپھو نے اچانک بات چھیڑی، میں نے اس لڑکے والوں سے بات کی تھی جنہوں نے تمہیں دیکھنا تھا۔ میں نے فوراً دھیان دیا، چائے کا کپ ہاتھ میں لرز گیا۔ کیا کہا انہوں نے تو ہاں کی تھی، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ میرے ہاتھ سے کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ انکار؟ کیوں پھپھو؟ پھپھو نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں بولی، لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تھا تو پتہ چلا وہ تو عادتاً نشہ کرتا ہے۔ ایسے گھر میں تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے جیسے کسی نے اندر سے خالی کر دیا ہو۔ وہی لڑکا جس کی تصویر اماں نے کبھی بڑے فخر سے دیکھی تھی، وہی جس کی نوکری، تعلیم اور شرافت کی بات اماں نے خود کی تھی، اور اب اچانک وہ شرابی نکل آیا۔ پھپھو، آپ نے خود دیکھا تھا؟ میں نے دھیما سے سوال کیا۔ انہوں نے مجھے گھورا۔ تمہیں ہم پر یقین نہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بس امی نے تو کہا تھا وہ لوگ اچھے ہیں۔ پھپھو کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے، اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں، ہم جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں چپ ہو گئی، دل میں کسک سی اٹھی لیکن زبان بند رہی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے سارے گھر کے کام نپٹائے، جھاڑو، برتن، کپڑے، سب کچھ جیسے میری ذمہ داری ہو گئی تھی۔ شام کو پھپھو آئے تو میں نے سنا وہ پھپھو سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ تم نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ تو لیے، اب کیا سوچے لڑکی کے بارے میں؟ پھپھو کی آواز صاف سنائی دی، ابھی کچھ نہیں، ابھی کام بہت باقی ہے، وہ خود ہی پوچھے گی تو دیکھیں گے۔ یہ سنتے میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ بات میری تھی اور فیصلے خاموشی سے ہو رہی تھی۔ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو میں چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ نیچے شہر کا شور سنائی دیتا رہا، پر میرے اندر ایک خاموشی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، امی، آج مجھے پہلی بار لگا جیسے میرے اپنے فیصلے میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے سادگی سے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، آپ کے پیسے، آپ کا خواب، سب کچھ، اور اب میں بس ایک تماشائی ہوں۔ اگلے دن پھپھو نے مجھے بازار ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم نے تھوڑی بہت خریداری کی۔ پھپھو نے اپنے لیے نئے جوڑے لیے۔ جو میں نے کہا کہ میرے لیے بھی کچھ لینا ہے تو انہوں نے صاف کہہ دیا، ابھی تمہاری شادی کی تاریخ تھوڑی طے ہوئی ہے، فضول خرچی کی کیا ضرورت؟ میں خاموش رہ گئی۔ واپسی پر وہ بینک کے قریب سے گزریں تو بولی، پیسے تو محفوظ ہیں، فکر مت کرو، تمہیں ضرورت پڑے گی تو بتانا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی جواب دیا۔
چند دنوں بعد شام کے وقت پھپھا پھر آئے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ان کی آواز سنائی دی۔ اس لڑکی کو میں نے سارا دن گھر میں کام کرتے دیکھا ہے، کب تک کیوں رہے گی؟ کوئی رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ پھپھو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، ابھی تو اس کا دماغ بھی بہت کچھ سیکھنے والا ہے، اور ویسے بھی لڑکے اتنے نہیں کہ ہر ہفتے ایک آ جائے۔ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے میرے ہاتھ کام پہ، میں نے خود کو سنبھالا اور چپ چاپ ٹرے لے کر ان کے سامنے رکھ دی۔ پھپھا نے مجھے ایک بار دیکھا، کچھ بولنے کو لب کھولے، پھر رک گئے۔ شاید ان کے دل میں کچھ تھا، یا شاید زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو صحن میں پانی بہنے کی آواز آئی۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں جیسے کسی اور دنیا میں تھی، لیکن یاد دہانی جلد ہو گئی جب پھپھو کی آواز سنائی دی، اٹھ گئی ہو تو برتن دھو لو، کل رات کے بھی رہ گئے تھے۔ میں نے آنکھیں مس لی، دوپٹہ سر پر لیا اور چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ برتنوں کا انبار میرے انتظار میں تھا۔ کل کے کھانے کے بعد سب سونے چلے گئے تھے، میں بھی تھکن سے چور تھی، لیکن آج صبح ان سب کا حساب برابر کیا جا رہا تھا۔ کام ختم ہوتے ہی صحن کی صفائی کا حکم ملا، پھر کپڑوں کی دھلائی۔ پھپھو کہتی، ملازمہ نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا، اس لیے فارغ کر دیا، ویسے بھی چھوٹا سا گھر ہے، تم کر ہی لیتی ہو سب کچھ۔ میں ہر کام چپ چاپ کرتی گئی، دن میں کالج جاتی، شام کو واپس آ کر وہی معمول، وہی ذمہ داریاں۔ پہلے پھپھو کہتی، بیٹا تم تو بہت سمجھدار ہو، تمہاری بس کی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جملے بدلنے لگے، اب تم ہی کرو گی، ہم سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار پھپھا کہتے، بچی ہے، آرام بھی کرنے دیا کرو، لیکن پھپھو کا جواب ہوتا، جب اپنے گھر جائے گی تب آرام کر لے گی، یہاں تو جو ہے وہ کرنا ہی ہے۔ ایک دن شام کو میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ محلے کی ایک خاتون رکی، ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی، شاید رشتہ کروانے والی۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم بہت خوبصورت ہو، بہت شریف لگتی ہو، اگر اجازت ہو تو ایک رشتہ دکھائیں، لڑکا بینک میں نوکری کرتا ہے۔ میں خاموش رہی، ان خاتون نے خود ہی کہا، ہم پھپھو سے بات کر لیں گے۔ شام کو وہ آئیں، پھپھو نے انہیں بٹھایا، چائے پلائی، ان کی بات سنی اور پھر صاف انکار کر دیا، ہمیں ابھی شادی کی فکر نہیں، ابھی بچی چھوٹی ہے۔ میں نے کمرے سے سب کچھ سنا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، پھپھو آپ نے انکار کیوں کیا؟ یہ کیا تمہارا کام ہے پوچھنا؟ ہم جانتے ہیں کب کیا کرنا ہے، رشتے کوئی سبزی نہیں ہوتی جو روز کوئی آ کے دیکھیے۔ میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن پھر کسی نے پھپھو سے میری بات کی، جواب وہی تھا، ہمیں نہیں کرنی اپنی بھتیجی کی شادی، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ دل میں چپتا ضرور تھا لیکن زبان بند تھی۔ انکار کی وجہ کبھی میری عمر، کبھی میری پڑھائی، کبھی میرے لیے اچھے رشتے کا انتظار بتایا جاتا، حالانکہ دل کہتا تھا وجہ کچھ اور ہے۔ اکثر میں خود سے سوال کرتی، کیا وہ میرا خیال کر رہی ہیں یا بس وقت گزار رہی ہیں؟ لیکن جواب ہمیشہ دھندلا ہوتا۔ ایک دن جب میں بازار سے سودا صرف لے کر آئی تو اندر سے آواز آئی، سچ کہوں تو بڑی کام کی ہے، صبح سے شام تک سب کچھ کر دیتی ہے، ہم تو ایسے ہی بہو تلاش کر رہے تھے، اگر بیٹا بڑا نہ ہوتا تو اسی سے کر دیتے۔ میں نے قدم روکے، کانوں میں شور سا ہونے لگا، وہ شاید اپنی کسی رشتہ دار سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں اندر گئی، سلام کیا اور خاموشی سے چیزیں رکھ کر باہر آ گئی۔ میری خوبصورتی جو کبھی اماں کی آنکھوں میں چمک تھی، اب جیسے میرے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ لوگ دیکھتے، بات کرتے، پھپھو انکار کرتی، کچھ لوگ تو بار بار آتے لیکن ہر بار جواب ایک ہی ہوتا۔ پھپھا کی خاموشی اب کھٹکنے لگی تھی، وہ کبھی کچھ کہتے نہیں لیکن ان کی نظریں کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ شاید وہ سب سمجھتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ BA مکمل ہوا تو ایک دن جیسے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے خود سے کہا، اب تو وقت آ گیا ہے۔ ماں کا خواب، ان کی محنت، سب یاد آیا۔ ہر بار جب آئینے میں اپنا عکس دیکھا لگتا جیسے وقت رک نہیں رہا، عمر بھی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ ہر مہینے کے ساتھ نئے رشتے مہنگے ہوتے جاتے ہیں، ہر دن کے ساتھ ایک نیا خدشہ دل میں جاگتا۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں کپڑے سکھانے کے بعد پھپھو کے پاس جا بیٹھی۔ وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر پنکھا چل رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، پھپھو میرا BA مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، اچھا ہے، اللہ برکت دے۔ میں نے بات جاری رکھی، پھپھو میں چاہتی ہوں میری شادی کی بات ہو، رشتے تو کئی آئے
لیکن بات آگے نہیں بڑھتی۔ اچانک ان کے چہرے پر تیوری آ گئی، جیسے کوئی ناپسندیدہ جملہ سن لیا ہو۔ کیسی بے شرم ہو تم، وہ بولی۔ اپنے منہ سے کہہ رہی ہو کہ میری شادی کروا دو؟ زمانہ بدل گیا کیا؟ لڑکیاں خود اپنے رشتے مانگتی ہیں۔ میں ایک دم ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکن جس سے بند ہو گئی ہو۔ بولنا چاہا لیکن ان کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ ہمارے وقتوں میں تو لڑکیاں آنکھ اٹھا کر بھی کچھ نہ کہتی، اور تم، تعلیم کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ زبان دراز ہو جائے۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ کچھ لمحے کے بعد میں نے ہمت کی۔ پھپھو، اماں نے میرے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ کافی رقم تھی جس سے شادی ممکن ہے۔ اگر تھوڑی کوشش کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ پھپھو کی آنکھوں میں یکدم چمک آئی، لیکن ان کے ہونٹوں پر سختی اب بھی قائم تھی۔ کون سے پیسے؟ کہاں ہیں پیسے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو، وہی 25 لاکھ جو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے بینک سے۔ انہوں نے مجھے درمیان میں روک دیا۔ 3 سال سے کھا رہی ہو، پہن رہی ہو، پڑھ رہی ہو، وہ سب زمین سے اگا تھا کیا؟ وہی پیسے تھے، ختم ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا۔ 25 لاکھ ختم؟ تو کیا سمجھا تھا؟ 3 سال کی روٹی، تمہارے کپڑے، کالج کی فیس، علاج، دوا، سب مفت مل رہا تھا۔ تمہارے ابا کا گھر بھی تو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا بھی حق تھا اس میں۔ میں نے دل تھام لیا، سب کچھ جیسے دھندلا گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکلی۔ میں جانتی تھی وہ رقم ابھی تک بینک میں ہے، اس کا خرچ ایسا تھا ہی نہیں کہ ختم ہو جاتا۔ پر بات رقم کی نہیں، بات اعتماد کی تھی، جو اب ایک بوجھ بن چکا تھا۔ رات کو کمرے میں جا کر میں نے ماں کی پرانی چادر نکالی۔ اس چادر میں کئی خواب لپٹے تھے، وہی چادر جسے وہ میرے جہیز کی چیزوں کے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے گود میں رکھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دروازے کے باہر سے آواز آئی، یہ لڑکی بہت تیز ہو گئی ہے، آج کل زبان بہت جلتی ہے۔ پھپھو شاید پھپھا سے بات کر رہی تھی، ان کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو شروع میں ہوا کرتی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ ہم نے اس کے پیسے دبا لیے ہیں، وہ بھول گئی ہے کہ ہم نے اسے اپنے سر پر رکھا ہے۔ پھپھا کچھ نہیں بولے، یا شاید بولے ہوں، پر میری سماعت میں صرف خاموشی باقی تھی۔ اگلی صبح معمول کے کاموں کے دوران میں نے ان کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے ہاتھ خود بخود چلتے رہے، لیکن دماغ ایک ایک لمحے کا حساب جوڑ رہا تھا۔ کون سا دن تھا جب میں نے ان پر اعتبار کیا، اور کون سا دن ہے جب اس اعتماد کی قیمت چکا رہی ہوں۔ دوپہر میں ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار وہ لوگ خود آئے تھے، پھپھو کے جاننے والوں کے رشتے دار۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کھل گئے۔ لڑکی کو پسند بھی آ گئی، مگر جواب وہی تھا، ابھی ہماری مرضی نہیں۔ میں نے پہلی بار اندر ہی اندر خود سے سوال کیا، کیا خواب صرف تب تک خوبصورت ہوتے ہیں جب تک وہ حقیقت نہ بن جائے؟ شام کو میں چھت پر بیٹھی تھی، نیچے گلی میں بچوں کا شور تھا، دور کہیں اذان کی آواز، آسمان پر چند بادل تیر رہے تھے۔ ماں کی وہ بات یاد آئی، تمہاری شادی شہزادیوں کی طرح ہوگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہاں شہزادی، کہاں یہ حال۔ اب تو خواب بھی بوجھ بن چکے تھے، اور ان بوجھوں کا وزن اتنا بھاری تھا کہ میری کمر جھکنے لگی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے خود راستہ نکالنا ہوگا۔ یہ خاموشیاں مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ خواب اگر بوجھ بن جائیں تو یا تو انہیں پورا کرنا پڑتا ہے یا دفن۔ پچھلے کچھ دنوں سے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا وہ سب سچ تھا جو پھپھو نے کہا؟ کیا واقعی وہ 25 لاکھ ختم ہو گئے؟ کیا ماں کی برسوں کی محنت یوں 3 سال میں مٹی ہو گئی؟ میرے سوال بڑھتے جا رہے تھے۔ صبح کے وقت جب میں برتن دھو رہی تھی، ایک خیال آیا۔ میں نے کچن سے نکل کر آہستہ سے کمرے میں رکھے پرانے بیگ سے بینک کی رسیدیں نکالی۔ وہ وہی رسیدیں تھیں جن پر میرے دستخط تھے، اور جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ پیسے پھپھو کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے۔ میں نے ساری شام ان رسیدوں کو دوبارہ پڑھا۔ رقم، تاریخ، دستخط، سب کچھ صاف تھا۔ دل میں ایک بات واضح ہوتی جا رہی تھی، سچ چھپایا گیا ہے، اور اگر میں اب بھی خاموش رہی تو سب کچھ جاتا رہے گا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد جب پھپھو آنگن میں چائے پی رہی تھی، میں نے ان کے سامنے وہ رسیدیں رکھ دیں۔ پھپھو، یہ دیکھیں، آپ نے خود میرے سامنے بینک میں یہ رسیدیں لی تھی۔ رقم ابھی 3 سال میں خرچ نہیں ہو سکتی۔ پھپھو نے ایک نظر رسیدوں پر ڈالی، پھر بے نیازی سے بولی، اور یہ رسیدیں ثابت کرتی ہیں کیا؟ یہ تو پرانی بات ہے، اب کچھ نہیں بچا۔ کیسے نہیں بچا؟ میں نے حساب لگایا ہے،
3 سال میں اتنے پیسے کسی کے کھانے پینے میں ختم نہیں ہوتے۔ پھپھو نے اب چائے رکھ دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا، چھت دی، کھانا دیا، پڑھایا، اور اب تم ہمیں حساب دے رہی ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھپھو، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ یہ پیسے میری ماں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہاری ماں تو چلی گئی، اب ہم ہیں، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ پیسے تھے، ختم ہو گئے، بات ختم۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، نہ وہ گھر میرا رہا، نہ یہ پیسے، پھر مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ صرف کام کرانے کے لیے؟ پھپھو کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے گال پر زور کا تھپڑ مارا۔ تم جیسی نمک حرام لڑکیاں ہی بڑی ہو کر زبان دراز بنتی ہیں۔ ہم نے سر پر رکھا اور تم ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند آ گئی تھی، لیکن میں نے پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ نے سر پر نہیں، غلام بنا کر رکھا ہے۔ ماں کی امانت کو خود کا حق سمجھ لیا ہے۔ یہ سن کر وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ دوسرا تھپڑ اس سے بھی زیادہ زور کا تھا۔ میری آنکھوں کے کونے سے آنسو ٹپک پڑے، لیکن زبان پر اب بھی لرزش نہیں تھی۔ پھپھو کمرے سے نکلے اور چیخ کر بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پھپھو نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ہمیں چور کہہ رہی ہے، ہمیں الزام دے رہی ہے۔ میں نے پھپھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھپھا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، پلیز سچ بولیے۔ پھپھا چند لمحے خاموش رہے، پھر بیزاری سے بولے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ مجھے جیسے کسی نے زمین پر پٹخ دیا ہو، جیسے میں نے آخری امید سمجھا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا نکلا۔ میں کمرے میں واپس چلی گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ ہر پل وہ لمحے یاد آتے رہے جب میں نے سادگی سے ان پر یقین کیا، جب میں نے بینک میں کھڑے ہو کر ان کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جمع کروائی تھی، جب انہوں نے میری ماں کے خواب کا واسطہ دے کر کہا تھا، بیٹی ہم تمہاری شادی کریں گے۔ اب وہ سب الفاظ جھوٹ محسوس ہو رہے تھے، صرف استعمال کیا گیا تھا مجھے، خواب دکھا کر، وعدے کر کے، اور آخر میں مجھے میری ہی امانت سے بے دخل کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو دروازے کے باہر 2 عورتیں بات کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، سنا ہے لڑکی نے بدتمیزی کی ہے، اب نکال ہی دینا چاہیے اسے۔ میں نے اندر سے سنا اور دروازہ بند کر لیا۔ سوچ لیا تھا اب خاموش نہیں رہوں گی، یہ استحصال مزید نہیں جھیلوں گی، ماں کی قربانی کو یوں مٹی میں نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک طرف نشان تھا تھپڑ کا، لیکن اس کے نیچے آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب میں لڑوں گی، اپنے لیے، اپنی ماں کے خواب کے لیے۔ صبح کے وقت گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، کاغذات اور رسیدیں میرے سامنے بکھری تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان پیسوں کا حساب لینا ہے۔ میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کچھ دیر بعد پھپھو اندر آئے۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن چہرہ سخت۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے کمرے کے دروازے سے کھڑے ہو کر کہا، اپنا حق اور کچھ نہیں، جو پیسے اماں نے میرے لیے رکھے تھے ان کا حساب۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت بولنے لگی ہو، ہمارے گھر میں رہ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہو۔ ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم بدلے میں ہمیں چور بنا رہی ہو۔ میں نے جواب میں کہا، میں نے صرف وہ مانگا ہے جو میرا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر جو آپ نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ آگے بڑھی اور غصے سے میری کلائی پکڑ کر بولی، چل نکل یہاں سے، بہت ہو گیا، ہم نے تیرا بوجھ کافی اٹھا لیا، اب ہمیں مزید نہیں سہنا تجھے۔ میں نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ پھپھو، یہ زیادتی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی جب تک میرے پیسے واپس نہیں ہوتے۔ تبھی باہر سے پھپھا کی آواز آئی، نکالو اس کو، ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہے۔ پھپھو نے کمرے کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ چند کپڑے، ایک بیگ اور کچھ کتابیں، سب کچھ جیسے میرے وجود سے الگ کر دیا گیا۔ یہ تیرا سب کچھ ہے نا؟ لے جا اسے بھی، ہم نے جو دیا وہ واپس نہیں دیں گے۔ پھپھو نے دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر صحن تک گھسیٹ کر لائے۔ ہم پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک۔ آج کل کی لڑکیاں صرف زبان چلاتی ہیں، ہم نے محلے بھر میں عزت کمائی ہے، تو ایک لاوارث لڑکی سے خراب نہیں کر سکتی۔ پھپھو نے دروازہ کھولا اور ایک زوردار دھکے سے مجھے باہر نکال دیا۔ جا، جیسے آئی تھی ویسے چلی جا، ہمیں نہ اب تیری شکل دیکھنی ہے نہ تیرے سوال سننے ہیں۔
میں سڑک پر گر گئی۔ ارد گرد کے گھروں سے دروازے کھلنے لگے۔ محلے کی عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں۔ کیا ہوا؟ ارے سنا ہے لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اپنی پھپھو پر الزام لگا رہی تھی۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا، اتنی خوبصورت ہو کر بھی خاموش رہتی تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے زمین سے بیگ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے سڑک پر چلنے لگی۔ لوگوں کی نظریں میرے پیچھے تھیں، باتیں میرے ارد گرد تیر رہی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ امی اب نہیں ہیں اور رشتے دار بھی تنگ آ گئے، اب کیا کرے گی؟ میرے قدم خود بخود چل رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہاں جا رہی ہوں۔ گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر میری دنیا جیسے رک چکی تھی۔ ایک بینچ پر بیٹھ گئی، بیگ ساتھ رکھا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، صرف ایک سوال تھا، اب کہاں جاؤں؟ شام ہونے لگی، آسمان پر اندھیرا پھیلنے لگا اور میرا دل خوف سے بھرنے لگا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر چہرہ اجنبی لگا۔ میری جیب میں چند 100 روپے تھے جو پچھلے ماہ کی فیس بچت سے رہ گئے تھے، لیکن یہ رقم کب تک چلتی اور کہاں لے جاتی؟ بینچ پر بیٹھی میں اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے میرے سامنے روٹی رکھی اور خود بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹی، یہ دنیا کچھ نہیں دیتی ان لوگوں کو جو بس روتے رہتے ہیں، جو اٹھتے ہیں وہی اپنا حصہ خود کھینچ لیتے ہیں۔ میں نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو رکے نہیں تھے۔ کچھ بتائیں گی؟ تیرے چہرے پر جو دکھ ہے وہ میں نے کئی بار دیکھا ہے، بول، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ میں نے رک رک کر کہنا شروع کیا، پہلے صرف اتنا کہ ماں نہیں رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بول دیا، کیسے ماں نے پیسے جوڑے، کیسے پھپھو نے وعدے کیے اور پھر دھکے دے کر نکال دیا۔ میں کچھ دیر بولتی رہی، وہ سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، لیکن کوئی دکھاوے کی نمی نہیں۔ وہ جیسے ہر لفظ اندر اتارتی جا رہی تھی۔ تو ماں کی امانت لے کر گھر سے نکالی گئی ہے، وہ بھی اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنی پرانی سی چادر سے موبائل نکالا۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک فقیر کے ہاتھ میں فون! اس نے تیزی سے کوئی نمبر ملایا اور ایک کونے میں جا کر بات کرنے لگی۔ میں نے سننے کی کوشش نہیں کی، بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ منٹ بعد وہ واپس آئے۔ تیرا انتظام ہو گیا ہے، اس نے مجھے دیکھا، لیکن اب جو کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ اگر خود پر یقین ہے تو دروازے کھلتے دیر نہیں لگتی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کل صبح کچھ لوگ آئیں گے، تو بس ہمت مت ہارنا۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی تھی، جیسے کسی نے دھوئیں بھرے آئینے کو ایک بار صاف کر کے دکھا دیا ہو۔ اگلی صبح سورج کچھ دیر سے نکلا، یا مجھے ایسا لگا میں رات وہیں پلی تھی۔ صبح جب اٹھ کر بیگ سمیٹا تو وہ عورت غائب تھی، صرف ایک کاغذ چھوڑ گئی تھی جس پر کچھ الفاظ لکھے تھے۔ خود کو کمزور مت سمجھ، تیرے اندر جو آگ ہے وہ پہاڑ بھی پگھلا سکتی ہے۔ دوپہر کے قریب 2 لیڈی پولیس افسر وہاں پہنچی، سادہ لباس میں تھی، لیکن ان کے چہروں پر جو اعتماد تھا وہ مجھے چونکا گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا نام سجل ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ہمارے ساتھ، ہمیں سب معلوم ہے، تمہاری بات ہم تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کہاں لے جا رہی ہیں آپ لوگ؟ دوسری نے مسکرا کر کہا، تمہیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں تم جیسی لڑکی اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھتی ہیں۔ تمہاری پولیس ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اور تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ میں جیسے سن ہو گئی، مگر میں پولیس؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری تعلیم ہے، تمہارا جذبہ ہے اور تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہے۔ تم صرف ایک کیس نہیں، تم ایک مثال بن سکتی ہو۔ راستے میں میرے ذہن میں وہ عورت گھومتی رہی جسے میں فقیر سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ شاید کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ شاید کسی ادارے کی، کسی مشن کے رکن تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ سچ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں گرنے نہیں دوں گی خود کو۔ ہم پولیس ٹریننگ سینٹر پہنچے۔ ایک چھوٹا سا کیمپ تھا جہاں چند اور لڑکیاں موجود تھیں۔ سب کی اپنی کہانیاں تھیں، کسی کو باپ نے نکالا تھا، کسی کو شوہر نے چھوڑ دیا اور کسی کی ماں کو سسرال والوں نے مار دیا۔ میں وہاں سیکھا کہ کمزور وہ نہیں ہوتے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کمزور وہ ہوتا ہے
جو لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی دن رات میں نے اپنی ڈائری میں پہلی بار کچھ لکھا تھا۔ امی، آج کسی نے میری ماں بننے کی کوشش کی۔ اس عورت نے میرے اندر کی وہ روشنی جگا دی جو میں خود بھول گئی تھی۔ اگر میں کچھ بن گئی تو صرف اس لیے کہ کسی نے مجھے فقیر نہیں، انسان سمجھا۔ ٹریننگ کی ابتدا ہوئی، دن لمبے تھے، جسم تھکتا تھا لیکن دل پرسکون تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں لیکن ضروری ہے۔ اب میں کسی پر بوجھ نہیں تھی، اب میں خود ایک نئی بنیاد رکھ رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس عورت کی بات سچ ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے، بس ہمت نہ ہارنا۔ ٹریننگ کا پہلا دن شروع ہوا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔ صبح 4 بجے کی وسل، نیم اندھیرے میں لائن میں کھڑے چہرے اور سخت لہجے میں دیے گئے ہیں کام۔ ہر لمحہ ایک امتحان تھا۔ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی مسلسل آزمائش میں تھا۔ انسپکٹر شائستہ جو ہماری کوچ تھی، پہلی بار سامنے آئی تو ان کی آنکھوں میں جو سختی تھی وہ چہرے پر لفظوں سے زیادہ واضح تھی۔ یہاں جذبات لے کر نہیں آئے ہو، یہاں صرف ڈسپلن، ہمت اور برداشت کام آئے گی۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں تو باہر کا راستہ سامنے ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور آنکھیں نیچے رکھی، لیکن دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ماں کی چادر، وہ 25 لاکھ، وہ سلائی مشین اور پھپھو کی چیخیں، سب ایک ساتھ ذہن میں دھواں بن کر تیر رہے تھے۔ پہلی مشق میں 2 کلومیٹر کی دوڑ تھی۔ گرمی میں سانس ٹوٹتی، پسینہ آنکھوں میں چبھتا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ ساتھ والی لڑکی نیچے گر گئی، اس کی سانس پھول گئی، لیکن میں نے قدم سست نہیں ہونے دیے۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی، امی، میں آپ کا خواب ہوں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ دن بھر کی سختیوں کے بعد جب رات کو بستر پر لیٹی تو جسم درد کر رہا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چپکے سے ماں کی تصویر نکالی جو میں چادر میں لپیٹ کر لائی تھی۔ امی، جو آپ نے میرے لیے سوچا وہ سب میں اپنے ہاتھ سے حاصل کروں گی۔ وہاں کچھ لڑکیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ کچھ واصلہ رکھتی تھیں، کچھ تنزیہ ہنستی تھیں، لیکن میں نے کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں صرف اپنے راستے پر تھی۔ ایک دن جسمانی برداشت کا امتحان ہوا۔ ریتلے میدان میں 2 گھنٹے کی مشق، وہ بھی بغیر وقفے کے۔ میرے گھٹنوں پر زخم آ گیا، لیکن میں نے سارجنٹ سے کچھ نہ کہا۔ سارجنٹ ناصر نے کہا، جو ہار ماننے والے ہیں وہی ناکام ہیں، جو درد سے سیکھے وہی کامیاب ہے۔ میں نے خود سے کہا، میرا درد میری کمزوری نہیں، میرا ہتھیار ہے۔ ٹریننگ کے دوران ایک دن انسپکٹر شائستہ نے مجھ سے لہجہ ملاقات کی۔ دفتر میں بلا کر کہا، سجل، تم میں کچھ الگ ہے، کچھ ایسا جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ میری ماں نے خواب دیکھی تھے، انہیں پورا کرنا ہے۔ میں نے نظریں نہیں جھکائیں۔ تو پھر یاد رکھو، اب تم پیچھے نہیں جا سکتی، تمہارا راستہ صرف آگے ہے، اور اگر تم نے ہار مانی تو صرف خود کو نہیں، ان سب کو مایوس کرو گی جو تمہیں مثال سمجھ کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں دل میں اتر گئیں۔ اس رات پہلی بار میں نے اپنی ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا، اب میں رکوں گی نہیں۔ ٹریننگ کے آخری ہفتے میں ایک فزیکل ٹیسٹ تھا، وہی دوڑ، وزن کے ساتھ رکاوٹیں عبور کرنا اور ٹارگٹ شوٹ۔ میرے گروپ کی سب سے تیز لڑکی ہنا تھی۔ وہ کہتی تھی، سجل، تم تو بالکل فلمی کردار لگتی ہو۔ میں مسکرا دیتی، میری فلم کا اختتام ابھی باقی ہے۔ ہنا ہنستی، اور ولن کون ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہی جو اپنوں کا روپ لے کر خواب چراتے ہیں۔ آخری دن آیا اور ہم سب لائن میں کھڑے تھے۔ وردی ہاتھ میں دی گئی۔ جب میں نے پہلی بار نیلے رنگ کی پولیس یونیفارم پہنی تو ایک لمحے کو ماں کا چہرہ سامنے آ گیا، وہی فخر بھری آنکھیں، وہی چمک۔ انسپکٹر عائشہ نے مجھے بیج لگایا اور کہا، مبارک ہو، اب تم صرف سجل نہیں، آفیسر سجل ہو۔ پوری کی پوری ٹریننگ آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ رات، وہ دھکے، وہ عورت جسے میں فقیر سمجھ بیٹھی تھی، وہ بینچ، وہ چادر، سب کچھ۔ میں نے دل میں صرف ایک بات کہی، امی، اب آپ کی بیٹی کھڑی ہو گئی ہے، مضبوط، خود مختار اور آپ کے خواب کو پہچان دینے والی۔ وردی پہنے جب میں پہلی بار تھانے کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ یہ وہی سجل تھی جو کبھی سڑک کنارے بے یار و مددگار بیٹھی تھی، لیکن اب ہر قدم میں اعتماد تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ایک ہی جملہ چل رہا تھا، اب کسی کی بیٹی کو رلنے نہیں دوں گی۔ پہلے چند دنوں میں میرے ذمے فیلڈ کی چھوٹی ذمہ داریاں لگیں۔ ایک روز جب ایک زمین پر دھوکہ دہی کا کیس سامنے آیا تو مجھے خود اپنے ساتھ بیتا سب کچھ یاد آیا۔ لوگوں کا اعتماد توڑنا،
کسی کی مجبوری کو استعمال کرنا اور اسے خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور کرنا، یہ سب صرف کہانیوں میں نہیں ہوتا، میں خود جی چکی تھی۔ اسی شام میں نے پرانے دستاویزات نکالے، وہی رسیدیں، وہی ماں کا بینک سٹیٹمنٹ، سب کچھ جسے میں نے کبھی چھپا کر رکھا تھا اب وقت آ چکا تھا۔ اگلی روز میں نے لیگل سیل میں رابطہ کیا۔ ایک سادہ سی فائل تیار کی گئی جس میں الزام درج تھا: فراڈ، وراثتی حق پر قبضہ اور مالی بددیانتی۔ نام درج کیا گیا: زینب بی بی اور پھپھو۔ ایف آئی آر درج ہوتے ہی میں نے اندر سے ایک بوجھ ہٹتے محسوس کیا، جیسے برسوں بعد کسی نے میری آواز سنی ہو۔ یقینی ہیں آپ کہ یہ کارروائی کروانا چاہتی ہیں؟ تفتیشی افسر نے پوچھا۔ جی، یہ ذاتی نہیں اصولی فیصلہ ہے، میں نے صاف لفظوں میں کہا۔ فائل آگے بڑھی اور کچھ دن بعد انہیں نوٹس جاری ہو گیا۔ جواب میں پھپھو کا رد عمل وہی تھا جو ہمیشہ رہا: انکار، تضحیک اور الزام۔ ہم نے اسے پالا اور یہ ہمیں پولیس بلا کر بدنام کر رہی ہے۔ ان کی آواز ریکارڈ پر موجود تھی، جب ثبوت بن چکی تھی۔ عدالت میں پہلا دن آیا۔ میں کمرہ عدالت میں وردی میں نہیں گئی، سادہ لباس پہنا، لیکن چہرے پر وہی وقار جو ماں کی قربانی سے ملا تھا۔ مخالف وکیل نے روایتی سوالات اٹھائے: آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ رقم ان کے پاس جمع تھی؟ میں نے بینک کی اسٹیمپ شدہ رسیدیں پیش کی جو 3 سال پہلے پھپھو کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی۔ آپ کے پاس کیا گواہ ہے کہ یہ گھر آپ کے باپ کی کمائی کا ہے؟ میں نے والد کے دفتر کا وہ خط پیش کیا جس میں انہیں مکان کے قرعہ اندازی میں پلاٹ الاٹ ہونے کا ثبوت تھا۔ جج نے فائل بند کرتے ہوئے کہا: ثبوت واضح ہیں، عدالت فیصلہ محفوظ کر رکھتی ہے۔ چند دن بعد فیصلہ سنایا گیا۔ مدعیہ سجل بی بی کو وراثتی حق کے تحت مکان کا قانونی قبضہ اور مدعیہ علی زینب بی بی کو 25 لاکھ روپے بوا ہرجانہ واپس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ الفاظ سنتے ہی دل جیسے رک گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے خود کو دوبارہ جوڑا تھا۔ کمرہ عدالت سے نکلتے وقت پھپھو نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ غرور نہیں تھا، ان کے ساتھ پھپھا بھی خاموش تھے۔ میں صرف ان کے قریب سے گزرتی اتنا بولی: یہ بدلہ نہیں تھا، یہ حق تھا جو آپ نے چھینا، وہ آج قانون نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد میں سیدھا اس گھر کے دروازے پر پہنچی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ دروازہ کھلا، صحن ویسا ہی تھا، لیکن خاموشی کچھ بدل چکی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر اب بھی اماں کی وہ سلائی مشین کا نشان باقی تھا، جیسے وہ برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہوں۔ کمرے میں قدم رکھتے میں نے خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر ماں کی وہ چادر نکالی جسے ہر دن کی ٹریننگ میں سانس رکھا تھا۔ چادر کو گود میں رکھتے ہوئے میں نے بس اتنا کہا: امی، آپ کی بیٹی نے وعدہ پورا کر دیا، آپ کے خواب کو میں نے انصاف کی روشنی میں بدل دیا۔ رات دیر تک میں گھر کی چھت پر بیٹھی رہی۔ ہواؤں میں خاموشی نہیں تھی، ایک نرمی تھی جیسے سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا ہو۔ چند دن بعد وہی عورت جسے میں پہلی بار سڑک پر ملی تھی دوبارہ ملی۔ اس بار اس کی شکل صاف تھی، لباس سادہ لیکن صاف ستھرا۔ میں نے کہا تھا نا، ہمت نہ ہارنا، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ نے جو کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا: اب تم دوسروں کے لیے وہ روشنی بنو جو تمہیں راستہ دکھا گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جو کچھ تھا وہ میرا تھا، اور جو میں بن چکی تھی وہ بہت سی اور لڑکیوں کے لیے امید کا چراغ بننے والا تھا۔ وہ دن گرم تھا مگر میرے چہرے پر سکون تھا۔ تھانے میں میری ڈیوٹی صبح 7 بجے سے شروع ہوئی تھی۔ وردی پر سجی بیج اب میری شناخت تھی۔ ماتحت افسر احترام سے سلام کرتے اور افسرانے بالا مشورہ لینے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو سب کچھ کھویا تھا وہ میری کامیابی میں ڈھل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا ہر فیصلہ جو میں نے ماں کے نام پر لیا وہ بے-عزت کا باعث بن رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کہ 2 مہمان تھانے کے باہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے باہر قدم رکھا، سامنے وہی 2 چہرے تھے جنہوں نے ایک دن مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، پھپھو اور پھپھا۔ وہ خاموش کھڑے تھے، نہ وہ پرانا غرور، نہ وہ طنز۔ چہروں پر ایک ایسی شکستگی تھی جو برسوں بعد کسی آئینے میں سچ دیکھنے کے بعد آتی ہے۔ آنا چاہتے ہیں اندر؟ میں نے رسمی انداز میں پوچھا۔ پھپھو نے نظریں جھکائے کہا: ہم بس تم سے ملنے آئے تھے۔ میں نے سر ہلایا اور ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ ہم سب دفتر میں آمنے سامنے بیٹھے۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے۔ پھپھو نے زبان کھولی: ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ گی۔ پھپھو نے نظریں چراتے ہوئے کہا: ہم سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی، ہم شرمندہ ہیں۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر بہت نرمی سے کہا:
وقت کے ساتھ ہر انسان بدل سکتا ہے، لیکن بعض فیصلے کبھی مٹتے نہیں۔ آپ نے جو کیا وہ میری زندگی کی بنیاد بن گیا، اس لیے میں شکایت نہیں کرتی۔ پھپھو نے آہستہ سے پوچھا، اب تم خوش ہو؟ میں نے پہلی بار مسکرا کر کہا، بہت، اور مطمئن بھی۔ وہ دونوں اجازت لے کر جانے لگے تو میں نے بس اتنا کہا، شاید اللہ نے آپ کو میری زندگی میں ایک وجہ سے بھیجا تھا، اور میں نے وہ وجہ پہچان لی۔ اگلے ہفتے میری ایک کیس کی سماعت تھی۔ عدالت سے واپسی پر راستے میں ڈپٹی انسپکٹر نے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ایک افسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انسپکٹر نعمان، یہ سجل ہیں، ہماری بہترین آفیسرز میں سے ایک۔ نعمان نے سلام کیا۔ میں نے رسمی انداز میں جواب دیا۔ ملاقات معمولی تھی، لیکن ان دنوں وہ معمولی باتیں ہی بدلاؤ کا آغاز کرتی تھیں۔ چند ماہ گزرے۔ کام کے دوران ہم کئی بار ایک ہی جگہ تعینات رہے۔ نعمان کم گو تھے، لیکن جب بولتے تو الفاظ میں گہرائی ہوتی۔ ایک دن انسپکٹر شائستہ نے مذاق میں کہا، سجل، تم اور نعمان ایک ہی ٹیم میں بہت اچھے جم جاتے ہو۔ میں ہنس پڑی۔ ہم دونوں زیادہ بولنے والوں میں سے نہیں، شاید اسی لیے۔ وقت کے ساتھ باتیں بڑھیں۔ نعمان نے اپنی زندگی کے قصے سنائے اور میں نے اپنے۔ ایک دن انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تم جیسی لڑکی جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچی ہو، اگر تم ساتھ ہو تو زندگی کا ہر محاذ آسان ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف ماں کی تصویر کو دیکھ کر دل میں سوال کیا، امی، کیا آپ یہی چاہتی تھیں؟ جواب دل سے آیا، وہ جو تمہیں عزت دے وہی تمہارے قابل ہے۔ کچھ مہینے بعد ہمارا نکاح سادگی سے ہوا۔ وردی میں ملبوس ساتھی افسران اور چند قریبی لوگ شریک ہوئے۔ کوئی دکھا نہیں، کوئی قیمتی زیور نہیں، بس دو برابر کے لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کی راہوں میں سچائی دیکھی۔ نکاح کے بعد میں ایک لمحے کو چھت پر گئی۔ ہوا خنک تھی، آسمان صاف۔ ماں کی چادر اب بھی میرے پاس تھی۔ میں نے اسے اوڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے آپ کا خواب پورا کیا ہے۔ میں نے کسی کے سہارے سے نہیں، اپنے قدموں پر چل کر وہ مقام پایا ہے جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ چند دن بعد میں نے وہ گھر مکمل طور پر آباد کیا جو کبھی میرا بچپن تھا۔ پرانی دیواروں کو زنگ کروایا، سلائی مشین کو ویسے ایک کونے میں رکھا جیسے وہ تھی۔ یہ میری ماں کی نشانی تھی اور میری شناخت کا حصہ۔ ہر صبح جب میں وردی پہن کر نکلتی تو دل میں ایک عزم تازہ ہوتا۔ یہ نوکری میرے لیے صرف ذریعہ معاش نہیں، یہ میری جنگ کا ہتھیار تھی۔ میں ہر اس لڑکی کے لیے کھڑی تھی جو کبھی یتیم ہوئی، بے سہارا ہوئی، یا کسی نے اس کا خواب چرایا۔ آج جب کوئی کہتا یہی وہ لڑکی ہے جسے اس کے رشتہ داروں نے دھکے دیے تھے، تو میں مسکرا دیتی، اور آج میں وہی دھکے کسی اور کو کھانے نہیں دیتی۔ رات کو اپنے ڈائری کے آخری صفحے پر میں نے لکھا، یتیم ہوں لیکن اکیلی نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ کہانی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن خواب کی تعبیر مل چکی تھی، اور اب ہر نئی صبح میرے قلم سے ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو، عزت نفس زندہ ہو، اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔